كي ندعو إلى الله لننشر الخير في الكون الذي حار ونرسل العطر من روض الهدى الزاهي ويشرق السلم أنوارا. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في المعتكف هو يعكف الذنوب ويجرى له من الحسنات كعامل الحسنات كلها أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الحبيب الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے محترم دوستو، میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی نے ہر انسان کے لیے کوئی نہ کوئی نبی کو چوز کیا اور ان نبی کی امت کے اندر پیدا کیا. آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک جتنے نبی آئے کسی نہ کسی نبی کی امت کے اندر میں پیدا کیا. لیکن اللہ کا کروڑوں احسان ہے ہم پر کہ اللہ نے مجھے اور آپ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا کیا. اللہ جسے چاہتا ہے پسند کرتا ہے، اللہ جسے چاہتا ہے جو چاہتا ہے دیتا ہے. میں مثال دیا کرتا ہوں، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قرآن میں کہا اللہ میرے بھائی کو میرا ساتھی بنا دے، نبوت بھی دے اور میرے ساتھ دعوت و تبلیغ کے لیے ساتھ کر دے. ہارون اخی اشدد بہ ازری، طاقت والا بھی ہے، حالانکہ ہارون علیہ السلام was bigger than موسیٰ علیہ السلام، لیکن بھائی سے مدد مانگنے کے لیے اللہ سے دعا کرتا ہے. ہارون اخی اشدد بہ ازری واشرکہ فی امری، میرے معاملے میں ان کو شریک کر دو. ہارون علیہ السلام کے بارے میں خود موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہو افصح منی، ان کی زبان بہت اچھی ہے، یعنی اسپیک ویری ویل. ہو افصح کس کو کہتے ہیں؟ سب سے اچھی زبان ہے ان کی. اسپیک ویری ویل منی، مجھ سے بھی اچھا. کون کہہ رہے؟ موسیٰ علیہ السلام. چونکہ موسیٰ علیہ السلام کی زبان میں لکنت تھی، جو بچپن کا واقعہ تھا، ایک لمبی تفسیر ہے. لیکن افصح منی ہونے کے باوجود، بہت اچھے بولنے کے باوجود، اگر اللہ نے چوز کیا ہے کسی کو بات کرنے کے لیے پہاڑ پر، تو موسیٰ علیہ السلام کو چوز کیا ہے، ہارون علیہ السلام کو. دونوں نبی ہیں، لیکن اللہ نے کیا کہا؟ وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا. موسیٰ ہم تم سے بات کریں گے، آؤ ماؤنٹ آف ٹور پر. I like to speak to you.
اللہ جسے چاہتے ہیں چوز کر لیتا ہے. دیکھو دنیا میں پہاڑ بہت سارے تھے. There were so many mountains in this world, but Allah chosen the Mount of Tur to talk to Musa alayhi salam. He chosen. دنیا میں پہاڑ بہت سارے ہیں, لیکن میرے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر سے واپس آئے مدینہ منورہ تو کیا فرمایا؟ جبل احد یحبنا ونحب, یہ احد پہاڑ ہے, ہم سے لو کرتا ہے اور ہم بھی ان سے لو کرتے ہیں. پہاڑ تو بہت سارے ہیں مدینہ منورہ میں, بلکہ پورا مدینہ 2 پہاڑ کے درمیان میں, لیکن اللہ نے ماؤنٹ آف احد کو چوز کیا. many places mentioned in the hadith, نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا فلاں کام کرو تو احد پہاڑ کے برابر ثواب ہے, فلاں کام کرو تو احد پہاڑ کے برابر ثواب ہے. نبی علیہ السلام has given the example of Mount of Uhud. فرمایا کہ اگر کوئی آدمی جنازے کی نماز پڑھے, کسی کے جنازے کی نماز, تو اس کو احد پہاڑ کے برابر ثواب ملتا ہے. احد پہاڑ 2 قرات کا ثواب, 1 قرات جنازے کی نماز پڑھنے کا اور 1 قرات مردے کو دفن کرنے کے لیے اس کی قبر کے پاس جانے کا. تو صحابہ نے پوچھا قرات سے کیا مراد ہے؟ فرمایا احد پہاڑ. When a person performs janazah salah, he will get the reward of 1 mount of Uhud. And Imam Ahmad bin Hanbal rahmatullah alayhi, in the 4 Imams, he mentioned, Allahu Akbar, فرمایا کہ پہاڑ کے ٹکڑے ٹکڑے کر دو. 21 کلومیٹر کا پہاڑ ہے. مدینہ منورہ میں ایک شیخ ہے پاکستانی, وہ پیر سے معذور ہے, انہوں نے گاڑی میں بیٹھ کر پورے پہاڑ کو گاڑی میں بیٹھ کر اندازہ کیا کتنے کلومیٹر کا ہے. 21 کلومیٹر کا پہاڑ ہے یہ لمبائی میں, اندازہ کرو, اور کتنا ہیوی ہے. اتنا زیادہ ثواب جنازے کی نماز کا ہے, فرض نماز کا کتنا ہوگا اندازہ نہیں کر سکتا انسان. امام احمد بن حنبل کہتے ہیں یہاں مراد 21 کلومیٹر کے پہاڑ کے ٹکڑے ریزے 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 کر دو, ذرا ٹکڑے کر دو, کتنے ریزے ہو جائیں گے, کتنے پیبلز ہو جائیں گے, کتنے اس کے سٹونز بن جائیں گے. فرمایا 1 جنازے کی نماز کا اتنے زیادہ سٹون کے برابر ثواب ہے. اندازہ نہیں کر سکتے انسان. اسی لیے ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ مجھے کہا کہ جنازے کی نماز پڑھنے کے ساتھ اگر اس طرح جنازے کو دفن کرنے میں چلا جائے تو 2 احد پہاڑ کے برابر 2 قرات کا ثواب ہے. میں نے کتنے قرات کو لاس کر دیا. I used to perform only جنازہ نماز. تو اللہ جسے چاہتا ہے چوز کر لیتا ہے, یہ اللہ کی مرضی ہے. تو اللہ نے مجھے اور آپ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پسند کیا, اور مجھے اور آپ کو اللہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے he has given the month of Ramadan. اور مقصد اور purpose of the month of Ramadan لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. I want to give you taqwa. اور تقوی ایک ایسی چیز ہے کہ اسی سے آدمی ولی بن سکتا ہے, تقوی کے بغیر ولی نہیں بن سکتا. ان اولیاءہ الا المتقون, ولی نہیں ہو سکتا الا المتقون. You cannot become the friends of Allah unless you have the God fearing. And Allah mentioned the sign of wali. Allah in awliya Allah, awliya Allah la khawfun alayhim wala hum yahzanun. اللہ کے ولی وہ ہے جن کو انتقال کے وقت نہ دنیا کا کوئی سیڈنس, نہ سورو, نہ کوئی غم ہے, نہ قبر کی کوئی گھبراہٹ ہے. لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون. اے اللہ ولی کون ہے, ولی کون ہے؟ اسی آیت کی آگے اللہ کہہ رہے ہیں الذین آمنوا وکانوا یتقون. وہ ایمان والے اور ان کے اندر میں تقوی ہو, وہ اللہ کے ولی ہے. اللہ سے ہمسر. اور ہمیں اللہ نے رمضان کا مہینہ دیا. Why Allah want to give me and you taqwa. تقوی دینا چاہتے ہیں, اور تقوی
حاصل کرنے کے لیے اللہ نے اتنی آسانی کر دی، اتنی آسانی کر دی کہ پہلے 10 دن کو رحمت والے بنا دیے، دوسرے 10 دن کو مغفرت والے بنا دیے، تیسرے 10 دن کو جہنم سے آزادی بنا دی۔ اس سے بھی بڑھ کر اللہ نے کہا تو ایک نماز پر 70 نماز کا ثواب دوں گا، ایک نفل پر ایک فرض کے برابر ثواب دوں گا، اور اس سے بھی بڑھ کر میں نے تمہارے دشمن شیطان کو بند کر دیا تاکہ تمہیں تقوی حاصل کرنے میں آسانی ہو جائے۔ It become easy for you to gain taqwa. کتنی آسانی کر دی اللہ نے، درندوں کو، پرندوں کو اور سمندر کی مچھلیوں کو کہہ دیا بھئی روزے دار کے لیے دعا کرو، دعا کرو، دعا کرو۔ فرشتوں سے کہہ دیا روزے داروں کے لیے دعا کرو۔ کتنی آسانی کر دی، اس کے باوجود بھی ہم تقوی حاصل نہ کر سکے، اللہ کے نیک بندے نہ مل سکے، تو پھر جبرائیل علیہ السلام کی بد دعا ہے اور نبی علیہ السلام کی آمین ہے۔ فرمایا وَيْلٌ لِمَنْ كَانَ رمضان، ہلاکت ہے اس آدمی کے لیے جس کو رمضان کا مہینہ ملا اور اس کی مغفرت نہ ہو، اس کی مغفرت نہ ہو۔ اللہ کے نبی نے آمین کہا۔ ہلاکت کی بد دعا کی جبرائیل علیہ السلام، سید الملائکہ اور ادھر سید الانبیاء ہے۔ کتنی آسانی کر دی، اور آسانی کی بھی حد کر دی۔ اللہ اکبر۔ میں کہا کرتا ہوں اعمال تو اللہ قبول کرتے ہیں اگر بندہ اخلاص کے ساتھ عمل کرتا ہے، دعا اللہ قبول کرتا ہے اگر بندہ اخلاص کے ساتھ دعا کرتا ہے، نمازیں اللہ قبول کرتا ہے، زکوٰۃ اور چیریٹی کسی کو شو آف کرنے کے لیے نہ ہو تو سب سے بڑا عمل ہے، اللہ کے یہاں قبول ہو جاتا ہے، کوئی شک نہیں، کوئی شک نہیں۔ مانگنے کا طریقہ آنا چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، مسلم شریف کی حدیث میں ہے کہ جب کوئی آدمی غائب کے لیے دعا کرتا ہے، دوسرے کے لیے دعا کرتا ہے، تو فرشتہ اس وقت اس کو کہتا ہے وَلَكَ بِمِثْلٍ، تیرے لیے بھی یہی دعا ہے، میں اس کے تیری دعا پر آمین بھی کہتا ہوں اور میں فرشتہ تیرے لیے بھی دعا کرتا ہوں۔ ہمارے حضرت مولانا عمر صاحب پالن پوری رحمت اللہ علیہ مرکز پر سالوں سال نکال دیا، حضرت فرماتے ہیں دعا قبول کروانے کا آسان راستہ طریقہ بتلاتے تھے۔ فرمایا اگر کوئی آدمی دیکھتا ہے کہ مجھے کسی چیز کی ضرورت ہے تو پھر اپنے بھائی مسلمان بھائی کے لیے دعا کرتا، اللہ مسلمانوں کو اس چیز کی ضرورت ہے تو انہیں عطا فرما، میرے فلاں بھائی کو اس چیز کی ضرورت ہے تو اس کو عطا فرما، تو فرشتہ اس وقت کہتا ہے وَلَكَ بِمِثْلٍ، آمین تیرے لیے بھی اللہ یہی دے دے۔ فرمایا غائب کی دعا تو قبول ہو رہی ہے، ساتھ میں فرشتے کی میری مجھے دعا مل جائے گی۔ اگر میں مقروض ہوں، حضرت کہتے ہیں میں مقروض ہوں، مجھ پر قرضہ ہے، تو دوسرے مقروض کے لیے دعا کر لو، اللہ بہت سارے لوگ مقروض ہیں، جو مقروض ہے اے اللہ ان کو قرض کا دینا آسان کر دے، تو فرشتہ کہتا ہے وَلَكَ بِمِثْلٍ، تیرے لیے بھی یہی دعا ہے کہ اللہ تیرا قرض دینا بھی آسان کر دے۔ اور فرشتوں کی دعا تو قبول ہوتی ہے۔ کب تک کہتے رہو گے مول صاحب دعا کر دو نا، مول صاحب دعا، کبھی تم بھی تو کرو۔ ابا کو کہتے رہیں گے، امی کو کہتے، کب خود بھی تو اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھاؤ۔ شاہ وسیع اللہ صاحب فرماتے ہیں ایک بڑی عورت تھی، اس کی یہاں مرغی تھی، مرغی انڈا دینے والی مرغی، اور پڑوسن ایک عورت جب بھی کوئی مہمان آتا ایک انڈا دے دینا، جب بھی کوئی مہمان آتا ایک انڈا دے دے۔ تو اس پڑوسن اس بوڑھی نے کہا تو بھی تو مرغی پال لے، تو بھی تو مرغی پال لے، وہ انڈا دے گی تیرے لیے کام آ جائے گا، تو ہم بھی تو اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھائیں، ہم بھی تو کچھ کریں۔ ایک ہی مول صاحب یا 2-4 آدمی اعتکاف میں بیٹھ گئے، ہمارا کام بن گیا؟ کیا ہم کو قبر میں نہیں جانا ہے؟ ہم کو قبر میں نہیں جانا ہے؟ کیا ہمیں اپنی قبر نہیں بنانی ہے؟ کیا ہمیں اللہ کا جواب نہیں دینا ہے؟ کیا میں اپنی قبر نہ بناؤں؟ بس 2 بیٹھ گئے کافی ہے، یس، کوئی اس میں یہ نہیں ہے کہ اگر 2 آدمی بھی بیٹھ گئے تو پورے محلے والے پر سے وہ سنت علی الکفایہ ہٹ جائے گا، لیکن میری قبر تو مجھے بنانی ہے۔ وہ تو اپنی قبر بنانے کے لیے بیٹھ گئے، ٹیمپرری تم سے سنت ہٹ گئی، لیکن آگے چل کر مجھے اللہ کو جواب دینا ہے نا، تو کیا میں نہ بیٹھوں 10 دن، پورا 11 مہینے 20 days میں دنیا کے لیے کرتا ہوں، ایک 10 دن میں اللہ کے سامنے نہ بیٹھ جاؤں؟
اللہ کے در پر میرے گھر پر کوئی اچھا مہمان آ جائے, کوئی عالم آ جائے, کوئی میرا خاص دوست آ جائے, میں اس کو کچھ کھلائے پلائے مہمانی کیے بغیر جانے نہیں دیتا ہوں. اللہ کے گھر پر 10 دن بیٹھیں گے تو کیا اللہ اس کو چھوڑ دیں گے؟ اس کو نہیں دیں گے. اس کو ضرور تقویٰ ملے گا, اس کو ضرور تقویٰ ملے گا. اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب عبادتیں بہت ساری ہے, عبادتیں بہت ساری ہے, لیکن میرے نبی نے یہ عبادت کبھی نہیں چھوڑی. میرا نبی تو معصوم تھا. He was innocent. He never missed اعتکاف in his 10 years life in مدینہ منورہ. ہم سے زیادہ بیزی وہ تھے دین کے لیے, ہم تو دنیا کے لیے بیزی ہے. ہم سے زیادہ بیزی وہ تھے. انہیں 23 ایئرس میں اتنا کام کرنا تھا کہ قیامت تک کے لیے اسلام باقی رہے. انہیں اتنا کام کرنا تھا, اتنا کام کرنا تھا 23 ایئرس میں. 10 سال مکہ کے, 12-13 سال مدینہ منورہ کے, اتنا کام کرنا تھا کہ قیامت تک 1500 سال 1600 سال تک کہ لوگ اسلام پر باقی رہے. ایسا کام کرنا تھا. پھر بھی سب چیزوں کو چھوڑ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہ ستون ابو لبابہ ہے ریاض الجنہ میں, اس ستون کے پیچھے حضرت کا چھوٹا سا ٹینٹ لگتا تھا اور اس میں 10 دن کے لیے آپ اعتکاف فرماتے تھے. کیا ضرورت تھی؟ وہ تو معصوم تھے. میں اور آپ تو معصوم نہیں ہیں. ان کے لیے تو اللہ نے قرآن میں کہہ دیا لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبہ وما تاخر. اے میرے نبی, میں نے آپ کے اگلے اور پچھلے سارے گناہ کو معاف کر دیا ہے. لیکن 10 سال 1 سال نہ بیٹھے, کیونکہ آپ فتح مکہ کے لیے تشریف لے گئے تھے. 20 رمضان کو فتح مکہ کے لیے وہاں تشریف لے گئے, وہاں پہنچے اور آپ نے مکہ کو فتح کیا. اور ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اجازت دے دی کہ آپ بیٹھ سکتی ہے اعتکاف میں. تو دوسری بیویاں بھی آ گئی, سب بیٹھنے لگی. اللہ کے نبی خود بھی نکل گئے, سب کو نکال دیا. کیوں؟ تاکہ قیامت تک یہ مسئلہ بیان کرنا تھا کہ عورتیں مسجد میں نہیں بیٹھ سکتی. اگر میں ساری بیویوں کو اجازت دیتا تو پھر مسئلہ ہو جاتا. ویسے بھی آج تلاش کرتے ہی رہتے ہیں, مسئلہ ہو جاتا. اس لیے تو اللہ کے نبی نے اس کی قضا کی, شوال میں اس اعتکاف کی قضا کی. اور ایک مرتبہ آپ نے پورے مہینے کا اعتکاف فرمایا. پہلے 10 دن, پھر دوسرے 10 دن, پھر صحابہ سے معلوم ہوتا ہے صحابہ سے کہا اور 10 دن بیٹھو, اور 10 دن. صحابہ بھی بیٹھتے تھے, ان کو بھی تو کام تھا, ان کے بھی تو بچے تھے, ان کی بھی بیویاں تھی. اللہ کے نبی کیوں کہہ رہے ہیں کہ فی المعتکف کے بارے میں کہہ رہے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ 3 چیزیں حاصل کرنے کا اگر کوئی ذریعہ ہے تو وہ اعتکاف ہے. اس میں سب سے پہلے, شاید میں تو ادھر سے بولوں گا آپ ادھر سے سنیں گے, لیکن واللہ میرے نبی کی حدیث اٹھا کر دیکھیں, اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم never miss اعتکاف. He set سنت اعتکاف for 10 days, for 10 years. اللہ اکبر. فرمایا سب سے پہلا کام ہوگا, وہ کیا ہوگا؟ تم 10 دن بیٹھو گے, یقیناً تم سوئے ہوئے ہو, یا تم ذکر کرتے ہو, یا تم کھاتے ہو, یا پیتے ہو, پھر بھی تم کو شب قدر کا ثواب ملے گا. تم سوئے ہوئے ہو, چلو ٹھگ گئے, رات میں مغرب سے لے کر صبح صادق تک, even though you're sleeping, even though you're sitting doing zikr of Allah, even though you're reading Quran or your namaz, جو بھی کام بیٹھے کھا رہے ہیں, لیکن آپ کو شب قدر کا ثواب ملے گا. یہ اصل مقصد ہے کہ میری زندگی میں ایک شب قدر مجھے مل جائے نا. اللہ اکبر. اور میرے نبی نے صاف صاف کہا پہلے عشرے میں شب قدر نہیں ملی, تو آپ نے صحابہ کو کہا اور 10 days بیٹھ جاؤ. تو 11 سے 20 تک صحابہ بیٹھے, اس میں بھی شب قدر نہیں تھی. فرمایا اور 10 days, sit down for another 10 days, you will find the shab qadr. And they found the shab qadr on the 27th night. And then Nabi sallallahu alaihi wasallam says you can find the shab qadr either 21st or 23rd or 25th or 27 or 29. This is the 5 nights ہے, اس میں آپ کو شب قدر مل جائے گی. اگر یہ 10 دن انسان اللہ کے گھر پر آ کر بیٹھ جائے تو یقیناً اس کو شب قدر ملنے والی ہے. کتنا ثواب ہے؟ 83 years عبادت کا ثواب ہے.
ایک شب قدر پر ایک ہی، میں نہیں کہہ رہا ہوں، قرآن کہہ رہا ہے لیلۃ القدر خیر من الف شہر، من الف شہر، one night of شب قدر is more than 1000 months عبادت۔ سورہ انا انزلنا میں اللہ نے کہا ہے، یہ تو صاف بات ہے، کوئی ڈاؤٹ تو ہے نہیں۔ تو گھر پر رہے، میں نہ نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن گھر پر رہے، چلو ادھر کام میں لگ گئے، ادھر کام میں، ادھر بات میں، ادھر غیبت میں، اللہ کے گھر میں آ گئے، آپ بیٹھ گئے، اللہ کے مہمان بن گئے، تو میزبان اللہ ہے، میزبان اللہ ہے۔ اور حدیث میں بخاری شریف میں ہے، جب ایک آدمی میری طرف من تقرب الیہ شبرن، ایک آدمی میری طرف ایک بالشت آتا ہے، تقربت الیہ ذراعا، میں اس کی طرف ایک ہاتھ آتا ہوں، ومن تقرب الیہ ذراعا تقربت الیہ باعا، جو آدمی ایک ہاتھ چل کر آتا ہے میں اس کی طرف 2 ہاتھ آتا ہوں، ومن اتانی یمشی، those who come towards me walking اتیتو ہرولا، میں اس کی طرف دوڑ کر جاتا ہوں۔ یہاں تو 10 days آپ سنت اعتکاف میں بیٹھ گئے، قریب نہیں بلکہ گھر چھوڑ کر اللہ کے گھر میں آ گئے، تو آپ تو اللہ سے تو بہت قریب ہو گئے۔ کیا اللہ اس کی قدر نہیں کرے گا؟ قدر نہیں کرے گا؟ تو ایک کام تو یہ ہوتا ہے کہ آدمی شب قدر اس کو ملی جاتی ہے۔ 10 دن کہنا ہے سنت اعتکاف، یہ بہت مشکل نہیں، کوئی مشکل نہیں ہے۔ اگر میں شیطان کو، اگر میں نفس کو ایک طرف رکھوں، کام کاج تو پوری زندگی، ارے مرنے کے بعد کون کام کرے گا بھائی؟ مرنے کے بعد کون کرے گا؟ آیا کام ہے، کام ہے، کام، مرنے کے بعد کون کرے گا؟ دوسرا کوئی کرے گا نا۔ تو ابھی کیوں آپ اپنی قبر کو نہ بنا لیں؟ Why I don't prepare my cover? Why I don't prepare? کیونکہ ایک اعتکاف ایک ایسی چیز ہے کہ آدمی اللہ سے محبت پیدا کرتا ہے۔ یہ بات میں نہیں کہہ رہا ہوں، ابن قیم جوزی لکھ رہے ہیں کہ اعتکاف میں بیٹھنے والا اللہ سے محبت پیدا کرتا ہے، یہ محبت اس کو قبر میں کام آئے گی جہاں کوئی نہیں ہوگا۔ There will be nobody in my qabr, only myself and my Allah۔ اگر مسجد میں آپ نے اللہ سے محبت پیدا کر لی، یقیناً ابن قیم کہتے ہیں اعتکاف میں اللہ سے انس پیدا ہو جاتا ہے، کہ کیونکہ 10 دن رات دن اللہ اللہ کرتا ہے، عبادت کرتا ہے، قرآن پڑھتا ہے، اللہ سے اس کو محبت ہو جاتی ہے، گناہ سے بچ گیا، بری نگاہوں سے بچ گیا، دنیا کی واہیات سے بچ گیا، ایک اللہ کے گھر میں بیٹھ گیا، چاہے تو کھاتا رہے پیتا رہے رات میں، پھر بھی تو میرا مہمان ہے، میں تیری قدر کروں گا، قدر کروں گا۔ کام تو بہت ہے میرے سامنے، بہت سارے کام، سبھی بزی ہے، لیکن اپنی قبر تو بنا کے جاؤ، اپنی کچھ تو کرو۔ ایک دن لینا ہے صرف 10 دن میں، وہ دن مل گیا تو 83 ایئرس۔ اگر میری زندگی میں 10 سال میں اعتکاف میں بیٹھ گیا، 10 سال بیٹھ گیا تو کتنا ثواب ہوگا، کتنا ثواب اندازہ نہیں کر سکتے ہیں۔ اللہ کے یہاں کتنی مغفرت ہوگی، کتنا تقوی حاصل ہوگا، اور کتنا درجات بلند ہوں گے جس کا اندازہ نہیں کر سکتے ہیں۔ ایک کام تو یہ ہے کہ آدمی کو شب قدر ملے گی۔ دوسرا کام وہ کیا ہے؟ فرمایا دوسرا کام، 10 دن آپ مسجد میں بیٹھ گئے، 50 نماز آپ نے جماعت کے ساتھ پڑھی۔ 10 دن کے کتنی نماز ہوتی ہے؟ 50، چونکہ آپ تو مسجد میں ہے نا، اب نماز میں فوراً شریک ہو جائیں گے۔ فرمایا جو آدمی 40 نماز ہے، ایک تو مدینہ منورہ کی ہے اور ایک ہے جنرل دنیا میں، 40 نماز امام کے ساتھ با جماعت پڑھتا ہے، اللہ اس کے دل کو منور کر دیتا ہے، ہاں نورانی بنا دیتا ہے، منور ہو جاتا ہے۔ اب جب نورانی اس کا نور ہے نا، پھر جب اس کی موت آتی تو اس کے چہرے پر ظاہر ہوتا ہے، لوگوں کتنا نور ہے اس کے، کتنا نور ہے۔ یہ منور کا کیا مطلب ہے؟ پھر صحیح راستہ اور غلط راستہ، حلال اور حرام، اسی طرح اللہ کے راستے میں چلنا پھر آسان ہو جاتا ہے، یہ نور کا مطلب ہے۔ اور تیسرا کام یہ ہے، جب آدمی مسجد کے اندر بیٹھتا ہے تو باہر کے گناہوں سے، کبیرہ صغیرہ گناہوں سے انسان بچ جاتا ہے، اللہ سے اس کی محبت ہو جاتی ہے، اللہ اللہ کرتا ہے۔ یہ تیسرا کام، اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 سال تک آپ نے اعتکاف فرمایا۔ امام زہری کہتے ہیں مجھے تعجب ہے انسانوں پر کہ کیوں وہ اعتکاف میں نہیں بیٹھتے، کیا بات ہے؟ میرا نبی 10 سال بیٹھا، انہوں نے چھوڑا نہیں، ہم کیوں نہیں بیٹھتے؟ کیا ہم نبی کے فالوورز نہیں ہیں؟ اور اس سال تو ماشاءاللہ آسان کر دیا ہمارے ٹرسٹی لوگوں نے، یہ کھانا بھی دیا جائے گا، افطاری بھی دی جائے گی اور سحری بھی جائے گا۔ کھانا مقصود نہیں ہے،
آسانی مقصود ہے کہ تم کو پریشانی نہ ہو، اللہ کے گھر میں بیٹھ جاؤ۔ اللہ کیوں؟ اگر حضرت ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے کیا، اور ابن عباس کی روایت تو میں نے شروع میں پڑھی، یجرا لہ الحسنات کعامل الحسنات، تیرا ایک ایک سیکنڈ تجھے عبادت کا ثواب ملے گا۔ ابن ماجہ کی روایت ہے کعامل الحسنات کلھا، ساری نیکیوں کا ثواب مسجد میں بیٹھے مل جائے۔ کیسے؟ میں نیت کروں اللہ میری ماں بیمار ہے، میرا باپ بیمار ہے، اگر میں باہر ہوتا گھر پر تو ماں کی جا کر خبر پوچھتا، باپ کی خبر پوچھتا، پڑوسی کی خبر پوچھتا۔ تو نے نیت کی ہے، اللہ تجھے مسجد میں بیٹھ کر اس خبر پوچھنے کا ثواب دے دیتا ہے، کیونکہ تو اعتکاف میں بیٹھا ہے۔ اللہ وہیں پر ثواب کتنا کہ ایک مرتبہ تو نے ماں کو پوچھا، باپ کو پوچھا، مصلی کو پوچھا کیسے ہو فلاں فلاں، یا کسی آدمی کو گھر پر پوچھا، 70,000 angels are making dua of maghfirat for you from morning till evening۔ دوسری بات، جنازہ ہو گیا، کسی کا انتقال ہو گیا، میں اعتکاف میں نہیں جا سکتا، آپ جنازے میں نہیں جا سکے، دفن کرنے میں نہیں جا سکے، میرے نبی کا فرمان مسجد میں بیٹھے بیٹھے کعامل الحسنات، آپ کو 2 قرات 2 احد پہاڑ کے برابر ثواب مسجد میں مل گیا، مسجد میں مل گیا۔ بہت سارے کام ہیں، اور میں تبلیغ میں جاتا ہوں ہر سال 3 دن کے لیے، آخری دن نہیں جا سکا، نیت آپ کی تھی لیکن میں بیٹھ گیا، آپ کو 3 دن کا ثواب مسجد میں مل گیا۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ کتاب مراقی الفلاح میں ساری مثالیں لکھی ہوئی ہے۔ ایک آدمی کسی شیخ کے پروگرام میں ہر ہفتے جاتا ہے، نہیں جا سکا، میں اعتکاف میں بیٹھا ہوں یہاں پر، آپ کو اس پروگرام کا ثواب جانے کا، بیٹھنے کا، سننے کا، واپس آنے تک آپ کو مسجد میں مل گیا۔ اور اس سے بڑھ کر کیا ترمذی شریف کی حدیث ہے، جب ہم مسجد میں ہوتے ہیں خاص کر وضو کے ساتھ، تو ہر سیکنڈ فرشتے کہہ رہے ہیں اللہم ارحمہ، اللہم اغفر لہ، اللہ اس پر رحمت کر دے، اللہ اس کو معاف کر دے، اے اللہ have mercy on him، اے اللہ forgive him، اے اللہ forgive him۔ Every second you getting the dua of angel۔ یہ کس کے لیے؟ جو اللہ کے گھر میں مسجد میں بیٹھے، اس کے لیے بہت سارے فوائد ہیں جس کو میں تفصیل سے بیان نہیں کر سکتا۔ میرے بھائیوں، زندگی کے 40 سال گزر گئے، 50 سال گزر گئے، 60 ایئرز گزر گئے، کچھ تو اپنے لیے کر لو، کچھ تو کر لو۔ اللہ نے سب آسان کر دیا، رمضان کا مہینہ دیا، اور کیا کہا؟ لعلکم تتقون، میں تمہیں تقوی دینا چاہتا ہوں۔ لیکن تقوی، ہم تو مائل بکرم ہے، کوئی سائل ہی نہیں، ہم تو آ رہے ہیں اللہ کہہ رہے ہیں، لیکن کوئی آنے والا نہیں، ہم کیسے دیں گے؟ راہ دکھلائے کس کو؟ رہرو منزل ہی نہیں ہے، ہم کس کو راستہ دکھلائے؟ اس لیے کہ کوئی اس راستے پر آنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اللہ said I am willing to give you the taqwa, the God fearing, to get close to Allah تبارک و تعالی, but you come close to me, then I will give you۔ میں نے جیسا بھی حدیث پڑھی بخاری شریف کی، تو چل کر آئے گا اللہ کے گھر میں تو اللہ دوڑ کر آئیں گے، ہر ولا کا لفظ ہے بخاری شریف میں، اور تو اللہ کا محبوب بن جائے گا۔ اس لیے سب سے زیادہ اور سب سے اچھا کام یہ ہے، زندگی میں عبادتیں بہت ساری ہے لیکن میرے نبی نے اس عبادت کو چوز کیا ہے۔ 10 years تک he sat in the masjid in اعتکاف، left all the work behind just for 10 days and he came in the house of Allah۔ اتنا بستر ڈال دیا، اے اللہ اب تو میں تیرے در پر آ گیا اور یقیناً تو مجھے معاف کرے گا، اس لیے کہ اب تو میں تیرے گھر پر آ گیا، اب تو معاف کر دے۔ میری زندگی 60 ایئرز کی گزر گئی، 70 ایئرز کی گزر گئی، 65 ایئرز کی، 50 ایئرز کی، لیکن میں نہ اعتکاف میں بیٹھ سکا۔ اے اللہ اس سال تو میں بیٹھتا ہوں، پوری زندگی کے گناہ معاف کر دے۔ واللہ سب قدر کی وجہ سے اللہ سارے گناہ معاف کر دیں گے۔ اور جو آدمی نماز میں ہوتا ہے اور جو آدمی قرآن پڑھتا ہے مسجد میں بیٹھ کر راتوں میں، تو جبرائیل اس سے ملاقات کرتے ہیں، فرشتے اس سے ملاقات کرتے ہیں۔ میں نہیں کہہ رہا ہوں، اللہ خود قرآن میں کہتے ہیں تتنزل علیہم الملائکہ، اور دوسری جگہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح، فرشتے بھی آتے ہیں، روح کا معنی جبرائیل ہے۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر،
سلام سلام، صبح تک سلامتی دیتا ہے۔ جو آدمی اللہ کے گھر میں بیٹھ جاتا ہے 10 دن کے لیے، اس کا رات بھی اور اس کا دین بھی اللہ کے محبوب بن جاتا ہے۔ زندگی بدلنے کا سب سے آسان راستہ یہی ہے، for 10 days sit in اعتکاف، سنت اعتکاف۔ واللہ I'm telling you, you will see something نور in your heart after 10 days that Allah open my way۔ اسی لیے شاہ عبدالعزیز صاحب کہتے ہیں اگر تم ہفتے کو اچھی طرح گزارو پورا ہفتہ اچھی طرح گزرے گا، رمضان کو اچھی طرح گزارو پورا سال اچھا گزرے گا، اور اگر حج کو اچھی طرح پڑھ لو پوری زندگی اچھی طرح گزرے گی۔ اللہ ہمیں یہ جو آنے والے نیکسٹ ویک ہے، زیادہ سے زیادہ 5-6 دن باقی ہے، میں تو بیٹھنے والا ہوں، ہے کوئی میرا ساتھ دینے والا؟ ماشاءاللہ ہے کوئی میرا ساتھ دینے والا؟ واللہ بہت فائدہ ہے۔ 10 دن کوئی مشکل نہیں ہے، کوئی مشکل نہیں۔ مجھے پتا ہے میری دکان ہے، سب کچھ ہے، آپ سے زیادہ بزی میں ہوں، میں آپ کو کہہ نہیں سکتا، بہت بزی ہوں میں، لیکن الحمدللہ 25 سال سے اعتکاف میں الحمدللہ اللہ کا شکر احسان ہے، سب کام کو ادھر ادھر میں پہلے سے کر رہا ہوں، 1 ہفتے پہلے سے ادھر ادھر سب، تاکہ میں بیٹھ جاؤں اللہ کے گھر میں۔ ہے کوئی جو اس بات کو اپنے کان اور دماغ میں دل میں لے کر اللہ کے گھر پر بیٹھیں؟ کھانے کا کوئی پرابلم نہیں ہے، افطاری کا بھی انتظام ہوگا، آپ کی سحری کا انتظام بھی یہاں پر ہوگا، صرف آپ کو بیٹھ کر اللہ اللہ کرنا ہے، آرام کرنا، اللہ سے دعا کرنی ہے، اللہ سے مانگنا ہے، تب تقویٰ ملے گا، تب تقویٰ ملے گا۔ کوئی آسان کام نہیں ہے، اللہ کا ولی بننا ہے تو تقویٰ حاصل کرو۔ اللہ مجھے اور آپ کو ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔